تصور بھائی سے میری ملاقات 2-3 محافل میں پنجاب میں ہوئی ہے جی الحمدللہ، لیکن تعارف نہیں ہوا تھا. جی جی. تو کب آپ نے شروع کیا نعت پڑھنا؟ تسلیم بھائی میں الحمدللہ بچپن سے ہیں. بچپن سے پڑھ رہے ہیں؟ بچپن تو سے آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ بینائی بچپن سے ہی نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل بچپن سے نہیں، لیکن گھر والے یہ بتاتے ہیں کہ میری اس وقت 6 ماہ کی ایج تھی جب یہ پتہ چلا تھا کہ مطلب نظر نہیں. تو مدینہ شریف کبھی جانا ہوا؟ یہ الحمدللہ 4 دفعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو اب جو دوسرے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں نا، جی جی. تو آپ محسوس کرتے ہوں گے؟ تسلیم بھائی ادھر جا کے نا وہ اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اکثر یاد آتا ہے. 2015 میں حاضری ہوئی تھی، 16 میں بھی گیا ہوں، پچھلے سال بھی الحمدللہ رمضان شریف میں نا. اچھا. تو وہ جو شعر ہے نا وہاں پہ وہ ظاہر سی بات ہے کوئی ساتھ جو ہوتا ہے بھائی وہ یہ بتا دیتا خوشبو ہے. کہاں سے آئی؟ ہاں بالکل. ہاں بسم اللہ بسم اللہ. طرز میں گنگنا دوں اس کو. ہاں. یہ روشنی سی کیا ہے کہ خوشبو کہاں سے آئی. سبحان اللہ. یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے سچ مچ میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، گزرے گا اس طرف سے. ہائے 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 ہائے. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے. آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. تاکہ اس بار. تو کبھی تصور بھائی کبھی احساس ہوتا ہے کہ میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی مدینہ دیکھتا. دنیا تو کیا دیکھنی ہے، یو کے یورپ سب کسی کا دل مجھے پتہ ہے نہیں چاہتا ہوگا آپ کا ہے، دل چاہتا ہوگا کہ میری آنکھیں ہوتی تو میں مدینہ دیکھتا ہے. ہاں مدینہ ہم نے بھی دیکھا مگر نہ دیدہ نے. ہاں بصارت کھو گئی لیکن، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے بھی دیکھا مگر نہ دیدہ نہ دید. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. کیا بات. ناظرین تصور بہت پڑھتا بھی اچھا ہے اور انسان بھی بہت اچھا ہے. اور جب یہ پڑھتا ہے نا تو میں نے اس کا ہاتھ ایسے پکڑ رکھا تھا تو نعمان بھائی اس کا پورا جسم ہلتا ہے جب یہ نعت پڑھتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ پورا ایک ایک عضو نعت پڑھ رہا ہے. اور میں اس کا ہاتھ، اور جب یہ نعت پڑھ رہا تھا میں ہاتھ اس کا مضبوطی سے تھام رہا تھا کہ اس وقت یہ شاید مدینے میں سرکار کی چوکھٹ پر کھڑا ہو رہا ہے تو مجھ جیسے نکمے کو بھی لے جائے. میں اس کا ہاتھ اس لیے مضبوطی سے تھام رہا تھا. مائک.
ਲੂਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੂਲੂ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾ ਸ਼ੌਕ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਝੜੀਆਂ जी हाँ। پھر ملی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر لولو اور یہ جو شوق رویا ہے نا، مجھے ایک خالد محمود خالد صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں ان آنسوؤں کو متاع حیات کہتے ہیں. غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں ان آنسوؤں کو متاع حیات کہتے ہیں. اور نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے، سنا یہ ہے وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں. سنا یہ ہے. جی تصور بھائی. اقبال عظیم صاحب نے یہ بھی کہا تھا نا، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں. ہاں بالکل، ان سے وابستہ ہیں ان کی یاد. ہاں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں. ہاں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں اور ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں. ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا. پھر کہتے ہیں کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیدہ ور میرے نزدیک آئیں کہ میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں کہ دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں. کیا روضہ پاک پیش نظر ہے اور سامنے میرے آقا کا در ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جی. سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی مدینہ پاک کئی بار گیا ہوں، آپ بھی گئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ دیکھ پائے ہیں وہ ہم دیکھ پائے ہوں گے. ایسے ہی سوچ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ہی ہے، من کی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں، انہوں نے مدینے کو ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے مدینے کو محسوس کیا ہے، انہوں نے مدینے کی فضاؤں کو محسوس کیا ہے. جی بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیارت نصیب عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہماری ٹرانسمیشن کا وقت دل رمضان جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بشرط زندگی کل پھر آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک